آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سورہ علم نشرح آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے فوراً بعد کے عرصے میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت سے قطعی طور پر بے خبر تھے کہ ان پر کوئی اتنی بڑی ذمہ داری عائد کی جانے والی ہے، جس ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہے کہ خدا کی زمین پر سے فتنہ اور فساد مٹا دیا جائے، باطل اور طاغوت کے تمام آثار اور اثرات ختم کر دیں، خدا کی بندگی کا چلن عام کیا جائے اور اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کی مرضی اللہ کے بندوں پر چلے اور بندے اپنے نفس کی خواہشات کا اتباع چھوڑ کر، اپنے سرداروں اور اپنے حاکموں کا اتباع چھوڑ کر اور ان تمام باطل قوانین اور نظام زندگی کا اتباع چھوڑ کر خالص اللہ کی ہدایت اور تعلیم کے مطیع اور فرمانبردار بننا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بظاہر یہ میں نے آپ کے سامنے 4 جملوں میں بات سمیٹ دی ہے، لیکن اگر اس بات پر آپ غور کریں تو آپ چھوڑ دیجئے پوری کی پوری کائنات کو، چھوڑ دیجئے بستیوں اور شہروں کو، آپ صرف اپنے محلے ہی کو لے لیجئے، محلے سے بھی سکڑ آئیے، صرف اپنے گھر میں دیکھیے کہ وہ ننھے بچے جو آپ ہی کی اولاد ہیں، جن پر آپ ہی کا حق ہے، جن پر آپ ہی کا تسلط ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، جو ظاہری اور مادی سطح پر آپ کے محتاج ہیں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، ان بچوں کو بھی تمام تر اللہ کے اتباع میں لانے کی ترغیب دینا یا حکم سے ان کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہزار کوشش کرتے ہیں اور ہزار بگاڑ سر اٹھا لیتے ہیں، ہزار رخ سے ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن ہزار فتنے دائیں بائیں سے ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہ بات جو ہم ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی۔ عورتیں ہیں تو وہ اس شر اور فساد کا شکار ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی پیرائے کے اندر خدا کی نافرمانی گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ پھر گھر کے اس 4 دیواری کو بھی چھوڑ دیجئے، بالکل اپنی ذات میں سمٹ آئیے، اپنے آپ میں سمٹ آئیے اور دیکھیے کہ ہمارا نفس صبح سے شام تک کتنے مرحلوں پر اور کتنے مقامات پر ہمیں خدا کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، اور نہ معلوم کتنی مرتبہ ہم نفس کی بات مان لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بڑا میٹھا پیرایا وہ اختیار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بڑی زبردست ترغیب وہ دیتا ہے،
کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں رجا لیتا ہے اور ہمیں خدا کی نافرمانی پر آمادہ کر کے ہمارے پاؤں رائے حق سے ہٹا کر تو باطل کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو جب اپنی یہ 4 5 6 فٹ کی جو جسامت ہے، قد و قامت ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہمارے تمام تر تسلط اور کنٹرول میں بچے اور بیویاں وہ ہماری بات مان کر ہماری دعوت کو قبول کر کے تو سرتا سر اللہ کی اطاعت میں جانے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے اعزاء اور اقارب ہمارے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس سے یہ کہا گیا کہ تمہیں اپنے خاندان کو بھی سدھارنا ہے، اپنے گھر کو بھی بنانا ہے، تم نے اپنے بستی اور محلے اور اپنے پورے کے پورے اس سرزمین مکہ کو سدھار کر اس دعوت کی طرف راغب کرنا ہے، اور یہاں سے نکل کر تمہیں پھر پورے عالم عرب کو مخاطب کرنا ہے، اور پھر اتنی ہی بات نہیں، اپنی جان کی بازی لگا دینی ہے، اپنا مال سب کچھ صرف کر دینا ہے، اپنے تمام کے تمام وسائل اور صلاحیتیں اس میں کھپا دینی ہیں، اور گھر بار چھوڑنا پڑے گا جب تو گھر بھی تمہیں خوشی خوشی چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس کے باوجود اتنی قربانیاں دینے کے باوجود تمہارے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تم اتنی قربانیاں دینے کے بعد سرفراز اور سرخرو ہو جائے، بلکہ اس سے آگے کے مرحلے ہیں کہ بڑی سنگین اور خون آشام جنگیں لڑنی پڑیں گی تمہیں، جن کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کرانے ہوں گے، جن کے اندر اپنے سر کو زخمی کرنا ہوگا، پیٹ پر پتھر باندھنے ہوں گے، اور بڑی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں گوارا کرنی ہوں گی۔ ان مراحل کے سے گزرنے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ یہ جد و جہد ساری کی ساری جو ہے، یہ تمہاری ساری تگ و دو، یہ میرا مطلوب ہے، اس لیے کہ میرے دین کے غلبے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے میرے ایسے نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 23 سال نہیں، 23 مہینے نہیں، بلکہ 950 سال تک بھی لگا دیے اسی راہ میں، اور پھر بھی گنتی کے افراد سے بڑھ کر ان کے پیروکاروں کی تعداد نہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان مکمل طور پر کھپا دی، انہیں آڑوں سے چیر دیا گیا، زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، اور ان کے بدن کے اوپر سے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا گیا، اور ان کو اس ہولناک انجام سے تو دوچار کر دیا گیا، لیکن وہ دعوت جو لے کر وہ اٹھے تھے، اس دعوت کو فروغ نہ حاصل ہوا، کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایسے ایسے سنگین مراحل سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ یہ وہ سبق تھا جو نبی کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ ان اتنے سنگین اور کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا، اور کوئی نبی بھی نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک اس حقیقت سے آشنا اور آگاہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نبوت کی ذمہ داریاں سونپی جانے والی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرحلے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے وقت آپ پر جو شدید قسم کا بوجھ طاری ہوا، آپ نے ذمہ داریوں کا اتنا خوفناک بوجھ جو محسوس کیا،